واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور تمہارے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، کیٹلز میں. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ. حیرت انگیز چیز. اگر گائے کا یا اونٹنی کا تھن دیکھا جائے تو گوشت اور خون کا بنا ہوتا ہے، کچھ مسلز ہوتے ہیں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دودھ کی نالیاں بھی بنا رکھی. اور جب وہ جانور کھاتا ہے کچھ تو وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے جس سے اس کے اپنے جسم کے لیے بھی غذا بنتی، اس کا ویسٹ بھی آتا ہے اور اسی سے سب چارے سے سفید دودھ بن جاتا. جانور کے جسم کے اندر کون سی چیز ہے سفید؟ یہ کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو سفید کر رہی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دودھ کا رنگ بھی لال یا جام شیری جیسا یا پھر سبز کسی اور شربت جیسا بنا کے بھیج دیتا. لیکن کتنا پرفیکٹ کلر ہے سفید. کیا اللہ کی شان ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے دودھ کو دیکھتے ہی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ کس طرح. اور جب ایک ایک گھونٹ انسان اس کو پیتا جائے، خاص طور پہ گرم ہوتا ہے نا تو پینے میں ٹائم لگتا ہے، تو غور و فکر کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے. تو ہر سپ پر آپ اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں کیا چیز اللہ نے بنائی، ٹیسٹ کیسا، اس کا رنگ کیسا، اس کی خوشبو کیسی، اور اس کے بینیفٹس کتنے. مکمل غذا ہے. بچے جب کچھ نہیں کھاتے تو صرف دودھ پر زندہ رہ سکتے ہیں. اور یہ آتا کہاں سے؟ سورس کو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اچھا، دودھ کے بارے میں حدیث کہ دودھ جو ہے یہ بہترین صدقہ بھی ہے اور بہترین غذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی چیز کر سکتی جو کھانے اور پینے دونوں کا کام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا. یعنی دودھ کا صدقہ سونے چاندی کے برابر ایک طرح سے رکھا. اتنا اجر و ثواب ہے اجر کے اعتبار سے. تو اگر آپ غلام آزاد کرنا چاہیں تو دوسروں کو دودھ پلا دیں. بالکل جانوروں کو بھی پلانے سے، جیسے بلی وغیرہ کو بھی پلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. شراب بھی بنتی ہے اور جوس بھی بنتا ہے کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے. آپ کو نبیذ بنانا آتا ہے؟ کھجور کو توڑ کے اس کو رات کو بھگو کے اور صبح اس کو مسل کے یا شیک کر کے آپ اس کا ڈرنک پی سکتے ہیں. اور اگر اس کو رکھ دیا جائے تو اس کے اندر خمار پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی چیز ہے، اس میں فائدے بھی ہیں اور تم اس کو بگاڑ کے نقصان دہ بھی بنا لیتے ہو، اللہ کی نافرمانی کا کام بھی لیتے ہو. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی. آج تو نشانیاں ہی نشانیاں پورے سپارے میں. جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو ادھر ہی اللہ کی کوئی نہ کوئی قدرت کی نشانی نظر آئے گی. انسانوں سے لے کر جانور اور آسمانی مخلوق اور زمینی اور کھانے پینے کی چیزیں، اور پھر اب شہد کی مکھی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی. وہی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو اس کے دل میں ڈال دی. چھوٹی سی مکھی اور اس کا دل، اس کا شعور، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کر دی یا اس کے اندر اشارہ کیا. طریقہ کیا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو سکھایا. کسی انسان نے اس کو شہد بنانے کی ٹریننگ نہیں دی. کیا وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. یعنی اس کے اڑنے کا بھی ایک خاص لیول ہوتا ہے، نہ اس سے اوپر اڑتی ہے نہ اس سے نیچے. یعنی شہد کے لیے جب جوس لینے کے لیے جاتی ہے تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یعنی وہ سب جوس پھولوں سے چوس چوس کر اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے
اور پھر اس کو واپس الٹتی ہے اپنے چھتے کے اندر جہاں پر وہ شہد کی شکل میں موم بند ہوتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے. یعنی جیسے دودھ کا سورس یا اوریجن آپ غور کریں، اسی طرح شہد کا سورس یا اوریجن معلوم کرے کہ یہ آیا کہاں سے. واٹ از دا سورس؟ ہم شہد کی بوتل اٹھاتے ہیں، اس کو ڈال لیتے ہیں، گھماتے ہیں، پی لیتے ہیں، یا لگا کے اوپر سینڈوچ وغیرہ پہ کھا لیتے ہیں، اور غور نہیں کرتے کہ یہ آیا کہاں سے. آنے کی جہاں بات ہوتی ہے تو ہم بازار کا شیلف یاد کر لیتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور کا کہ وہاں سے اٹھایا تھا، حالانکہ وہ آتا کہیں اور سے ہے. اور وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، کتنی معمولی سی چیز جس کے اندر یہ سب کچھ تیار ہوتا ہے. اور اس میں شفا بھی ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور مومن کی مثال بھی شہد کی مکھی کی طرح ہے. جیسے کھجور کے درخت کی مثال ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی کی مثال بھی مومن سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے. پاکیزہ چیز کھاتی، یاد رکھیے. تو ہمیں بار بار کیا حکم دیا گیا کہ کیا کھائیں؟ طیبات، طیب چیزیں کھائیں. تو شہد کی مکھی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، کڑوے پھل اور کڑوے درختوں کے اوپر نہیں بیٹھتی، اور پھر پاکیزہ پھل دیتی ہے. اس کا رس بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے. جس پھول، پتی یا پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. تو اسی طرح مومن بھی نہ کسی کا دل توڑتا ہے اور نہ کسی کو نقصان دیتا ہے، اور نہ ہی یعنی کہیں پر بھی ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. مثلا اگر آپ گھر میں بھی رہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ آپ کی وجہ سے وہ زچ نہ ہو جائے. آپ رات کو پڑھ رہے ہیں تو ان کو نہیں ستائیں. آپ چل پھر رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی تو ان کی نیند حرام نہ کریں. کل ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ الرعد میں کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ دے گا وہ زمین میں ٹھہر جائے گا. اور آج ہمیں شہد کی مکھی کی عملی مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ فائدہ مند ہے اسی طرح تم بھی فائدہ مند ہو جاؤ اور ہر ایک کو فائدہ پہنچاؤ. اور اگر کسی سے کوئی کام بھی لو دو تو وہ ایسے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. یعنی بعض اوقات انسان فائدہ لے رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات دے رہا ہوتا ہے. دینے میں تو دوسرے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن بعض اوقات جب فائدہ لے رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی، تو اس تکلیف سے بچانا چاہیے. یعنی کسی سے کوئی بھی کام لیتے ہوئے، ویسے کسی سے کوئی چیز پکڑتے ہوئے لیتے، بعض لوگوں کی عادت کیا تھی، بہت پیار سے آرام سے چیز لیتے، اور بعض اوقات لوگ چھین کے ایسے ہی بس جھٹکے دے دے کے یا پکڑاتے ہیں تو ایسے پھینک کے پکڑا دیتے ہیں جو جا کے چاہے کسی کے سر پہ لگے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے مینرز، ایٹیکیٹ، آداب، اخلاق ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں. نوک والی چیز کو سامنے رکھ کے کسی کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر چھری وغیرہ دینی ہو، چاقو یا کینچی، تو الٹے طرف سے دے، نوک دوسرے کو نہ لگ جائے. کہیں اسلحہ اٹھا کے پھرنے گھومنے کی ممانعت ہے کہ کہیں اچانک چلنا پڑے اور دوسرے کی جان نہ جائے. اور پھر شہد میں شفا بھی ہے اور اس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں شہد کو شامل کر لیں. تھوڑی مقدار سوٹ کرتی ہے تو تھوڑی کر لیں، زیادہ کرتی ہے تو زیادہ کر لیں، لیکن بہرحال اس میں شفا ہے. حدیث میں آتا ہے شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، پچنے لگوانے میں، اور آگ سے داغ دینے میں. اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں. یعنی بعض علاج ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کینڈل ہوتی ہے نا، تو کینڈل اوپر سے اس کا جو شعلہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھوں کے مختلف پوائنٹس کو رکھ کے تھوڑی تھوڑی ہیٹ دیتے ہیں، جلاتے ہیں. تو ایسے علاج بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جلانے اور داغنے سے منع کیا گیا ہے. پھر فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. یعنی بندوں کے پاس کتنا بھی علم آ جائے، کئی ڈگریاں کیوں نہ رکھتے ہوں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو ان کی عقل ماری جاتی ہے، وہ سارا علم حاصل کیا ہوا بھولنے لگتا ہے. لیکن اللہ کا علم اس کو کوئی بھول نہیں. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، یعنی انسان کی بیوی انسان سے بنائی،
اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کو انسانوں پر قیاس نہ کرو. یہ نہیں کہہ سکتے اللہ بھی انسان کی طرح اس کی طرح یہ کرتا ہے کر سکتا ہے، نہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے بلند مثال ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثال کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا ایسا شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجتا ہے کوئی بھلا کام اس سے بن نہیں آتا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو. اب میں دوبارہ آیت پڑھتی ہوں، اپنے کان کا سوچئے، آنکھ کا پڑھتی ہوں آنکھ کا سوچئے، دل کا بولتی ہوں دل کا سوچئے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. دیکھو کس راستے سے پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہو، اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل لا علم، جاہل، ان پڑھ. پھر اس نے تمہیں کان دیے، پھر باتیں سن سن کے تم بہت کچھ جاننے لگ گئے. آنکھیں دی، پھر پڑھنے دیکھنے کے قابل ہوئے. سوچنے والے دل دیے، پھر جو سنا تھا جو دیکھا تھا اس پر غور و فکر بھی کرنے لگے، اینالائز کرنے لگے، اس کو اچھے برے کا فرق پہچاننے لگے. یہ سب کچھ کس لیے دیا؟ تاکہ تم شکر گزار بنو. کیسے شکر کریں گے ان ساری نعمتوں کو اللہ کی پسند میں لگا کے؟ آنکھ سے ایسی چیز نہ دیکھے جو اللہ کو پسند نہیں، کان سے وہ نہ سنے جو اللہ کو پسند نہیں، دل میں وہ خیالات نہیں رکھے ہر وقت جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کیونکہ وسوسے تو آئیں گے لیکن ان کو جھٹک دیں، صاف کرتے رہے. جیسے مکھی آتی ہے نا تو آپ کیا کرتے؟ پھر اڑا دیتے، پھر مکھی آ بیٹھتی پھر اڑا دیتے، پھر اڑا دیتے. ایسے ہی دل میں جب کوئی بدگمانیاں آئیں، اللہ کے بارے میں وسوسہ آئے یا کوئی اور بےہودہ خیالات آئیں تو انسان کو فوراً اڑا دینی چاہیے، ان کو جگہ نہیں دینی چاہیے، ورنہ وہ انسان کے لیے بوجھ ہو جاتے ہیں، دل کی سختی کا باعث بن جاتے ہیں. اور اگر پھر بھی آتے رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہے موڑ دے، پھیر دے. اور یاد رکھیے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ پہلی نعمتیں جو یاد کرائی جائیں گی وہ یہ ہوں گی جب حساب لیا جائے گا انسان کا. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. کچھ اور نشانیاں. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمان میں کس طرح سے مستخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے، یعنی خیمے، جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی لائٹ ہاؤسز ہیں. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مقرر مدت تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، درخت اور پہاڑ وغیرہ. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، غار وغیرہ، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، یعنی ایسے مٹیریل پیدا کیے کہ پہن کے تمہاری گرمی کم ہو جاتی.
اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی لوہے کی زرہیں وغیرہ. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. یعنی یہ سب کچھ پا کر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا فرما بردار بننا ہے، شکر ادا کرنا ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس کے سوا نہیں. یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونها، پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. یعنی انسانوں کو جب پوچھا جاتا ہے دنیا میں تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن ان اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کے وفادار نہیں بنتے. اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو پہچان لیں گے. تو یعرفون فعل مضارع، پہچانتے ہیں، پہچانیں گے، دونوں طرح سے آتا ہے. لیکن جو شخص پہچانتا ہے اور پھر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہوتا ہے. یعنی دن کو جب آپ روزہ رکھتے اور صبر کرتے ہیں تو اجر پاتے ہیں، اور رات کو جب روزہ کھول کر شکر ادا کرتے ہیں تو پھر مزید اجر ملتا ہے. پھر جو شخص ہر لقمے پر شکر ادا کرتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. ہر لقمے پر، یعنی آپ نے ایک لقمہ کھایا اور اس کے بعد کہا الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیا اور کہا الحمدللہ. ہم تو ایک ہی دفعہ آخر میں کرتے ہیں نا، بیچ میں تو کھانے میں ہی مصروف ہوتے ہیں. خصوصاً رمضان ہے، سارے دن کے بھوکے، اب کوئی بات ہمیں نہ کرو، نہ کوئی نصیحت، ایک اور کام مت بتاؤ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اگر ہو سکے تو کیجئے تاکہ شاکرین میں نام لکھا جائے. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے، یعنی جو جھوٹ انہوں نے گھڑے تھے اور تعویلیں گھڑی تھی. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں. تو آپ نے تو پہنچا دیا، اب امت کا کام ہے کہ اس پیغام کو آگے لے کے بڑھے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. عدل کہتے ہیں جیسا کوئی کرے ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور عدل اعتدال کے لیے ہر چیز میں ماڈریٹ رویہ اختیار کرو. اور احسان کیا ہے؟ اچھا عمل، اور جو اچھا نہ بھی کرے اس کے جواب میں اچھا کام کرنا. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینا، صلہ رحمی کرنا. کن کن چیزوں سے روکتا؟ فحشاء، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے کام جن کا مقصد اور منشا شہوت کی تسکین کرنا ہے. اور بعض اوقات لوگوں نے بے حیائی کا نام آرٹ رکھ دیا ہے. آرٹ کے نام پر انتہائی غلط قسم کے کام کرتے ہیں، فنون لطیفہ کے نام پر. والمنکر، اور برائی جسے تمام شریعتوں نے برا کہا. والبغی، اور زیادتی، سرکشی، یعنی اپنی حد سے باہر نکل کر دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، خواہ خالق کا حق ہو یا مخلوق کا حق. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. یعنی کرنے کے کام کرو اور نہ کرنے کے نہ کرو. تو کیا کرنا ہے؟ یہ 3 کام کرنے ہیں، اور جن 3 سے روکا گیا ان سے رک جانا ہے.
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے عہد کو پورا کرو. جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا، یعنی چرخا کاتا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سارا کچھ کر کے، رات لگا کے، محنت کر کے، پھر اس کے دھاگے توڑ دیے. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرنے کے بعد اس کو ضائع نہ کرے. یہ ایسا ہی ہے کہ محنت کر کے سوت کاٹنے کے بعد اس کو توڑ دینا اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا، کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے دھاگے کسی کام کے نہیں ہوتے، بیکار ہو جاتی ہے چیز. تو اسی طرح عہد کر کے کسی کے ساتھ پھر اس کو بھی توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بھی پھر بہت خرابیاں لاحق ہوتی ہیں. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، یعنی قسم کھا کے دوسرے کو بے وقوف نہ بنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی کوئی شخص اسلام کی طرف آتے آتے پیچھے رہ جائے. اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے، اصول اس میں یہ کہ جب کوئی شخص کسی کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے اپنے کسی ایکشن کے ذریعے، اپنی کسی بد اخلاقی کے ذریعے، تو اس کے روکنے کا وبال بھی روکنے والے پہ پڑتا ہے. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ کہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے دنیا کی زندگی میں ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے اس کو. تو آپ دیکھیے کہ دوسری دفعہ یہ اس بارے میں آ رہا ہے کہ جو شخص اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو اچھائی، بھلائی، پاکیزگی عطا کرے گا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. ایک اور اصول دیا گیا یہاں، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور وہ اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں یا بستی میں 3 افراد ہوں یا جس گھر میں 3 مرد ہوں مثلا، اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے. لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو. بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو ہی کھاتا ہے. اسی طرح اور بھی کام اپنی زندگی میں آپ تلاش کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے شیطان انسان پر مسلط ہو سکتا ہے. اپنا ہوم ورک لکھ لیجئے، قرآن و حدیث پڑھتے وقت غور و فکر کیجئے، اور خاص طور پر جب کوئی شرک کرتا ہے انسان اس وقت. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہیے کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، یعنی جبریل نہیں آتے، کسی انسان سے سیکھتے ہیں قرآن آپ. حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے، یعنی جس غلام کو اس چیز کا ملزم ٹھہراتے ہیں، اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا.
صحیح رستہ پانے کے لیے کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ تو اس دن ہوگا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور اس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، اشارہ ہے مکہ کی طرف۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، پیغمبر کو نہیں مانے، ایمان نہیں لائے۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس کی نعمتیں پہلے والی بھی ختم ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر عبادت ہے۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ہرگز فلاح نہیں پاتے، دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال حرام کے قاعدے مکمل ہو چکے ہیں، احکامات مکمل ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن سے تم لا علم ہو۔ میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھائیں کہ میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا، یعنی کفر پہ نہیں پیدا کیا، اسلام پر پیدا کیا، لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں۔ میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، وہ ان کو ایسی چیزوں میں میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یعنی اللہ نے جو حلال اور حرام کیا اس کو دیکھو، بندوں کے حلال حرام کے پیچھے مت جاؤ۔ یعنی کوئی مفتی کسی چیز کو حرام کرنے کا کتنا بھی بڑا فتویٰ دے اسے حرام نہ سمجھو جب تک کہ اللہ نے اس کو حرام قرار نہ دیا ہو۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، سورۃ الانعام کی طرف اشارہ ہے، آیت 146 کی۔ اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ یعنی شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال دے رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، شاکر بھی تھے، اللہ نے اس کو چن لیا، سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ کوالٹیز ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چنتا ہے بندے کو۔
دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، ان کی چال بازیوں پر دل تنگ نہ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو احسان پر عمل کرتے ہیں، جس کا اللہ نے پیچھے حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. تو جو اللہ کا حکم مان لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد کرتے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں آپ کی مدد فرمائے تو پھر آپ کیا کریں؟ اللہ کے احکامات کو مانیں، خصوصاً دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.